زرداری صاحب سے پنجاب میں کچھ سیٹ کی لین دین پر بات ہوئی تھی جس پر جو ہے وہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب جو ہے وہ راضی نہیں ہوئے تھے، جس کے بعد ان کے تعلقات آپس میں خراب ہو گئے تھے۔ مطالبہ نمبر 2 یہ تھا کہ آپ جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں جہاں پہ ہمارا پہلے بھی انفلوئنس بہت ہے، اور اب چونکہ ہم نے وہاں جہانگیر ترین کی پارٹی کے ساتھ کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، لہٰذا آپ وہاں بھی ہمیں سپیس دیں۔ پارٹی کا خیال یہ تھا کہ یہ اس طرح سے اگر ہم سیٹیں بانٹنے لگے تو ہم خود کہاں جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے مقابلے میں سندھ میں کوئی سپیس دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ جب آپ پی ٹی آئی سے اتحاد کی دھمکی دیں گے، جب آپ نواز شریف کو لاڈلا کہیں گے، تو پھر چھیڑ خانی کرنا سندھ میں واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مستقبل کے اندر پرائم منسٹر ضرور بننا چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو۔ اچھا بخاری صاحب، کچھ جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ زرداری صاحب سے پنجاب میں کچھ سیٹ کی لین دین پر بات ہوئی تھی جس پر جو ہے وہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب جو ہے وہ راضی نہیں ہوئے تھے، جس کے بعد ان کے تعلقات آپس میں خراب ہو گئے تھے، اور اب جو سندھ میں کچھ ایک الائنس کی بات ہو رہی ہے جس پہ نون لیگ نے اندیا بھی دیا کہ جی ڈی اے کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے جو ہے تیار ہیں، اور کل ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے ہم ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ۔ تو کیا جو سندھ میں یہ جو ایک پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اتحاد بن رہا ہے، کیا یہ بھی ایک تھریٹ ہے، اور اس کی وجہ سے آصف زرداری صاحب اس بات پر مجبور ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا رابطہ کیا؟ دیکھیے، جب آپ یہ بیان دیں گے، اور یہ بیان بھی کوئی عام ورکر کا نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، آپ تصور کیجئے، وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ 9 مئی کے بعد جو حال پی ٹی آئی کا ہے، جس طرح کا بوجھ وہ اپنے سر پہ 9 مئی کا اٹھائے ہوئے ہے، کیا کوئی سیاسی جماعت افورڈ کر سکتی ہے کہ ان کے ساتھ اتحاد کر کے پاکستان میں الیکشن بھی جیتے؟ سیاست تو کرے چلیے، وہ تو اس کی گنجائش نکل آئے گی، لیکن آپ الیکشن جیت جائیں تو یہ ایک عام فہم آدمی سے اگر اس کا جواب پوچھیں آپ کو تو وہ مل جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ شروع میں جو مطالبات تھے زرداری صاحب کے، انہوں نے 2 باتیں کی تھی، 2 مطالبات کیے تھے جب شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی دبئی میں، جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ وہ یہ تھا جی کہ ایک تو یہ آپ ہمارے جو 5 سٹالورٹس ہیں نا پنجاب میں، جن میں یوسف رضا گیلانی شامل ہیں، راجہ پرویز شامل ہیں، قمر زمان قاہرہ شامل ہیں، جس میں ندیم افضل چند شامل ہے، ایک صاحب اور ہے، ابھی نام یاد آ جائے گا ان کا، ان کے مقابلے میں آپ کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں۔ مطالبہ نمبر 1۔ مطالبہ نمبر 2 یہ تھا کہ آپ جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں جہاں پہ ہمارا پہلے بھی انفلوئنس بہت ہے، اور اب چونکہ ہم نے وہاں جہانگیر ترین کی پارٹی کے ساتھ کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، لہٰذا آپ وہاں بھی ہمیں سپیس دیں۔ نواز شریف صاحب نے تو اس کو بہت بعد میں اس کے اوپر مہر ثبت کی ہے، پارٹی کے اندر اس کے اوپر بہت اختلاف رائے تھا۔ پارٹی کا خیال یہ تھا کہ یہ اس طرح سے اگر ہم سیٹیں بانٹنے لگے تو ہم خود کہاں جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے مقابلے میں سندھ میں کوئی سپیس دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ جب آپ پی ٹی آئی سے اتحاد کی دھمکی دیں گے، جب آپ نواز شریف کو لاڈلا کہیں گے، تو پھر چھیڑ خانی کرنا سندھ میں واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہی ہوا ہے کہ جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد کی بات، ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کی بات، یہ 2 پاورفل فیکشنز ہیں سیاست کے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا، اس دفعہ ہم اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ جماعت اسلامی کہتی ہے میں بھی ایک فیکٹر ہوں، جی ڈی اے کہتی ہے ہم تو یہاں پر جتنی بھی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں اس کا ایک اتحاد ہے۔ تو آل از ناٹ ویل، یعنی سندھ میں اگر نون لیگ کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہوتی ہے تو سندھ میں پیپلز پارٹی کو الیکشن جیتنا جو ہے وہ تھوڑا سا دشوار ضرور ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ویل انٹرنچڈ پارٹی ہے، وہاں پر کافی عرصے سے وہ ہے۔ دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں جب تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، فیصل کنڈی صاحب بھی مسلسل ایک بیانیے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے کل ایک انٹرویو میں بہت پتے کی باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف اقتدار میں آئے گا پھر فوج سے لڑ پڑے گا اور پھر گھر چلا جائے گا، وہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ایت نہیں ہونے لگا ہوں دوبارہ، کیونکہ انہوں نے بھی میرے خیال سے اپنے سبق سیکھ لیے ہوں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو پیپلز پارٹی ہے میرے خیال سے ان کے لیے بھی اب لمحہ فکریہ ہے، اس کی لیڈرشپ بیٹھ کے ضرور اس کے اوپر غور کرے گی
ٹھیک ہے مستقبل کے اندر پرائم منسٹر ضرور بننا چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، لیکن کیا وہ 2024 میں ہوگا یا 2028 میں ہوگا، یہ ساری باتیں سوچ سمجھ کے میرا خیال ہے لیڈرشپ دونوں طرف کی بیٹھے گی اور کچھ ایسے فیصلے ضرور ہوں گے جس میں ورکنگ ایکویشن بن جائے گی. ٹھیک، یعنی مل بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں آپ تو ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ بڑے لیول پر جو ہے وہ گرینڈ ڈائلاگ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں جو سیاسی رہنما ہیں اور جتنی بھی مذہبی رہنما ہیں، سول سوسائٹی اور میڈیا، اس کا اپنا ایک کردار ہوگا.